مولا رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبح نعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأخذتکم منها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذمہ داران اسائیوں اور اس خوبصورت کیمپ میں شریک طلباء و نوجوانوں، یہ اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو اس خاص موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیا۔ اس پر یقیناً ہم سب اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج کی اس اجلاس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے ایک بات یاد آئی، تو پہلے اس کو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ ادر دین دا سبجیکٹ ہے، یعنی میری تقریر کا جو عنوان سے اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو وہ اس طرح سے ہے کہ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ اس کا ایک غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا، اور بہت وفادار غلام تھا، بہت وفادار آدمی، تھوڑا کم پڑھا لکھا بھی تھا اور مگر بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس کی وفاداری، دیانتداری اور اپنے آقا کے ضمن میں اس کی جو کیفیت تھی وہ بہت زیادہ قریب سے سمجھی جاتی تھی۔ تو ایک موقع پر محمود غزنوی نے اسے بلا کر کہا کہ مجھے میری انگوٹھی پر کوئی ایسی چیز تحریر کرا کہ خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی، اچھے حالات میں بھی، فتح میں بھی اور شکست میں بھی، جب میں وہ دیکھوں تو مجھے اطمینان ہو جائے۔ کچھ ایسی چیز مجھے اس انگوٹھی پہ لکھ کر بتاؤ۔ تو میں یہاں پر اپنی بات روک دیتا ہوں۔ میری پوری تقریر کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ ایاز اس پر کیا لکھا تھا، رائٹ؟ تو میں ابھی نہیں بولنا چاہوں گا، تو آپ بولیں گے کہ ایاز اس پر کیا لکھا تھا، جو اس کی فتح میں بھی، شکست میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، اچھے برے حالات میں بھی، اگر وہ انگوٹھی پہ لکھی ہوئی تحریر کو، اور صرف وہ 2-4 ورڈ تھے، 1 سینٹنس تھا، تو وہ کیا خوبصورت سینٹنس تھا، تسلی دینے والا، کہ اس کو اتنی تسلی ہوئی کہ آپ خود جب اس کو سمجھیں گے یا اس پر غور و فکر کریں گے تو کسی نتیجے پر آپ خود پہنچ سکیں گے۔ تو میں اپنی تقریر کے اینڈنگ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا، اور آپ یقین ہے کہ آپ جواب ضرور دیں گے، اگر نہیں تو پھر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آج میری تقریر کا عنوان تحریک اسلامی کے باہمی تعلقات۔ تحریک اسلامی سے اگر ہٹ کے کسی بھی تحریک کے لیے جو زمین پر کسی مقصد کے تحت انقلاب لانا چاہتی، کسی مقصد کے تحت انقلاب لانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی طور پر جو چیزیں ضرورت ہے وہ ہے افرادی قوت، وہ ہے ان کے درمیان کی فکر،
وہ ہے ان کے درمیان کی قابلیت، وہ ہے ان کے درمیان کی صلاحیت، وہ ہے ان کے درمیان کی خوبیاں، ان کی پڑھائی، ان کی سوچ، یہ تمام چیزیں کسی بھی تحریک کے لیے ضروری ہے، کسی بھی تحریک کے لیے، اسلامی تحریک نہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن کے لیے بنیادی طور پر جو ضرورتیں ہیں افرادی قوت کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی صلاحیت، قابلیت، وہ تمام چیزیں ضرورت ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مال سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مال سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، مگر ان تمام کے لیے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یا ان پوری صلاحیتوں کو، ان پوری قابلیتوں کو، اس پورے سرمایہ کو جوڑ کے رکھنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے باہمی تعلقات۔ مثال کے طور پر اس کی مثال کیسی ہے کہ آپ دیکھیں تسبیح کے دانے ہوتے نا، تسبیح کے دانے آپ الگ الگ کر کے اس تسبیح سے نکال دو، تسبیح کے دانے کہیں ایک جگہ رکھ دو، کیا آپ رکھ پائیں گے؟ کچھ دانے ادھر چلے آتے، کچھ دانے ادھر چلے آتے، ہر دانہ اپنا اپنا سمت دیکھ لیتا۔ اگر اس کو ایک کچے دھاگے میں یا ایک دھاگے میں تاگے میں اگر اس کو پرو دیا جائے، آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں جانا ہے؟ جی، اب آپ اس کو راستہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کتنے دانے ایک ساتھ پھیرنا ہے، کتنے دانے ایک سے زیادہ ڈالنا ہے، کتنے دانے کہاں پر رکھنا ہے، تسبیح کو کہاں پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ تو وہ جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ تاگا ہے۔ وہ جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ تاگا ہے۔ تو آرگنائزیشنز میں جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ہم ایک آرگنائزیشن سے وابستہ ہے، اگر ہم کو ایسا ہی بکھیر دیا جائے، آپ بولے مجھے بلا کر تقریر کرائے اور بولے کہ آپ کچھ ساؤنڈ پورے گراؤنڈ میں آ جائیں گا، آپ کہیں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں، تو کیا آپ میری بات سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے۔ اگر سنیں گے تو بھی وہ دلچسپی نہیں رہیں گی جیسے ایک روم میں بیٹھ کے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ تو ڈائریکشن دینے کے لیے، کسی چیز کو باندھے رکھنے کے لیے، کسی چیز کو مضبوطی دینے کے لیے، تسبیح کے دانوں کی طرح اس کو مضبوطی دینا، اس میں خوبصورتی آنا، اس کا صحیح استعمال ہونا، تو اس کو ایک تاگے سے بن لیا جاتا ہے، ایک تاگے میں پیو لیا جاتا ہے تاکہ وہ تسبیح کی خوبصورتی بھی سمجھ میں آئے، اس تسبیح سے اہم کام بھی لیا جا سکتا ہے اور اس تسبیح کے ذریعے سے نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ تو انسانی جو تحریکات ہوتے ہیں اور بالخصوص اسلامی تحریکات جو ہوتے ہیں، ان کو باندھے رکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ان کو باندھے رکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے باہمی تعلقات۔ کیا ہے؟ ہمارے آپس میں ویری گڈ ریلیشن۔ جیسا تسبیح کے دانوں کو خوبصورتی دینے کے لیے تاگے کی ضرورت ہے، تو ہماری آرگنائزیشن کو اس کے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس کے ویژن کو سمجھنے کے لیے، اس کے مشن پہ کام کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے ہمارا ویری گڈ ریلیشن، ہمارا باہمی تعلقات، انٹرنل ریلیشن۔ تو اسلامی جو تحریک ہے، اسلامی تحریک جو ہے، وہ جو برپا ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اس تحریک کو جب برپا کی تو مختلف خاندان سے، مختلف قبیلے سے، مختلف صلاحیتوں سے، مختلف قابلیتوں سے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان باہمی تعلقات کے ذریعے سے ایک منظم جماعت بنائی، اور جب یہ ایک منظم جماعت بنی تو ایک بڑے انقلاب کے لیے کام کر سکی۔ یہ کام مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے۔ اسی کام کے لیے
اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا مجھے اور آپ کو تیار کرتی ہے، اور قرآن حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تب کیا ہوگا؟ تم بکھر نہیں پائیں گے، تفرقہ نہیں پڑیں گا، آپس میں مل جل کر رہ پائیں گے، اور جب تک یہ کیفیت رہیں گی بڑے سے بڑے کام کو سر انجام کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو ریچ کیا جا سکتا ہے، ویژن تک پہنچنے کے لیے راستوں کو مقرر کیا جا سکتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے مشن پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اگر باہمی تعلقات کمزور پڑ گئے، اگر باہمی تعلقات منظم نہیں رہے، تو ظاہر بات ہے کتنا اچھا ویژن ہونے کے باوجود بھی، کتنے اچھے مشن پہ کام کرنے کے باوجود بھی ہم اس ٹارگٹ کو ریچ نہیں کر سکتے ہیں جو ٹارگٹ میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے نہیں۔ اگر واقع میں اگر یہی بات ہے تو اب میرے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، یا ہم سب کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیرت کی، ہماری زندگی کی، میری بایوگرافی کی کون سی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کو باہمی تعلقات کو منظم کرنے کے لیے، ویری گڈ ریلیشن کو کانکریٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں سے ہمارے سامنے تین بنیادی چیزیں سمجھ میں آتی ہے پہلے، اس کے بعد ہر تین بنیادی چیزوں میں انشاءاللہ وقت کی نزاکت سے دو چیزوں پر میں آپ کے سامنے انٹریکٹ کروں گا، کوئی تقریر نہیں کروں گا، کچھ آپ سے سیکھوں گا، کچھ میرے معلومات آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اوکے رائٹ؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی زندگی کو برپا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے فرد کی سیرت میں کن بنیادی خصوصیت کو جلوہ گر ہونا ہے یا چاہیے، پہلی ان چیزوں کو میرے اور آپ کے سامنے کلیئر کٹ میسج آ جانا چاہیے۔ جب تک اس میں کلیئر کٹ میسج نہیں آتا ہے تو ظاہر بات ہے میں کچھ اور سوچوں گا، آپ کچھ اور سوچیں گے۔ باہمی تعلقات کے ذریعے سے فکر میں مضبوطی آتی ہے، سوچ میں مضبوطی آتی ہے، مشن پر کام کرنا آسان ہوتا ہے، ویژن کو ریچ کیا جا سکتا ہے نا۔ اگر یہاں پر کمزوری آ گئی، یعنی میری بایوگرافی، میری سیرت کی، میری شخصیت کی یا ہماری شخصیت کی وہ چیزیں جو ہونا چاہیے اگر کمزور پڑ گئی تو ظاہر بات ہے نہ مشن پہ کام کرنا آسان ہوگا، نہ ویژن باقی رہے گا۔ جب مشن پہ کام کرنا ہی باقی نہیں رہا تو ویژن کہاں کا نہیں؟ تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے جس پر میں اور آپ انشاءاللہ آج کی نشست میں غور کریں گے۔ دوسری جو چیز آج میں اور آپ غور کریں گے کہ ان بنیادوں کو منہدم کرنے والی اور ان کو کمزور کرنے والی چیزیں کون سی ہیں تاکہ ان سے بچا جائے۔ یعنی جہاں پر ہم پازیٹیولی ریچ کریں وہاں پر ضروری ہے کہ نیگیٹیو چیزوں پر ہماری نظر ہو۔ جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ترقی کس ذریعے سے ہو سکتی ہے، وہاں پر رکاوٹ اور اسپیڈ بریکرز کہاں پر آ سکتے ہیں اس کو بھی ہماری نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسموتھلی چلے جائیں اور وہاں پر کوئی اسپیڈ بریکر آ جائے، کوئی بڑا کھڈا آ جائے تو ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے ایک آدمی تیز رفتار سے بھاگ رہا ہے، اچانک اس کے سامنے گڑھا آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ روک نہیں پائیں گا اپنے آپ کو، دھڑانگلے کے ساتھ وہ گڑھے میں گر جائیں گا۔ تو ہم کو ان گڑھوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، ان اسپیڈ بریکرز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، کس سگنل پہ ہم کو کیسا رکنا ہے، کہاں سے ہم کو کیری فارورڈ ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جب تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو ہم اپنے افکار کو بلند نہیں کر پائیں گے۔ ہم یہ سب کیوں کر رہے؟ ہم سب یہ کیوں کر رہے؟
ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن کیا ہے جی؟ نہیں، باہمی تعلقات تو سورسز ہے، ہمارا اصل ویژن کیا ہے جی؟ جی ہمارا اصل ویژن یہ ہے کہ رضا الہی فلاح آخرت، جو ہمارا ڈیفائنڈ ویژن ہے، ہمارا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت میں ہم کو فلاح نصیب ہو جائے، فلاح آخرت اور رضا الہی ہمارا یہ ویژن ہے۔ اس کے تحت اس مشن پہ کام کر رہے ہیں، اور اس مشن میں رہنمائی کرنے والی ہم کو کوئی چیز ہے تو وہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ہے، اور ہم اس وقت تک اس مشن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نہیں ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ ہمارا ریلیشن مضبوط نہ ہو جائے، اور ہم اس بات کو اس وقت تک نہیں سمجھیں گے کہ ہماری بایوگرافی کے اچھے کام کون سے ہیں، ہماری اپنی اچھے کاموں میں رکاوٹ کون سی چیزیں ہیں جو ذریعہ بن سکتی ہے۔ جب تک ہمارے سامنے یہ کلیئر کٹ ویژن نہ ہو، یہ کلیئر کٹ بات نہ ہو، تو ظاہر بات ہے ہم فکری طور پر اٹھ نہیں سکیں گے، اور جب ایسا نہیں ہوگا تو بڑی قابلیتوں کے ساتھ بھی، بڑی خوبیوں کے ساتھ بھی، بڑی تعداد کے ساتھ بھی، بڑے مالی سرمایہ اور وسائل کے ساتھ بھی کوئی بھی تحریک نہیں رہتی، ڈھا دی جا سکتی، دیمک کی طرح اندر سے کھائی جا سکتی۔ تو اس کے لیے اہم ضروری کیا ہے؟ سیرت کردار کا نشوونما ہونا، سیرت اور کردار کا خوبصورت بننا، ہمارے اپنی کیریکٹر کو بہترین بنانا۔ وہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، اور پھر وہ چیز کیا ہے جو اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی، ان بنیادوں کو مضبوط کرنے والی اور ان کو ترقی دینے والی صفات کون سی ہے تاکہ ان کو اختیار کیا جائے۔ اس میں کچھ انفرادی چیزیں بھی ہیں، کچھ اجتماعی چیزیں بھی ہیں، مجھے اور آپ کو اس کو الگ الگ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی یہاں پر بتاؤں گا، یا خرم مراد صاحب نے جو کچھ بھی اس کتاب میں درج کیا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر ہے، مگر اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا ہم اس کو کوئلے کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر اس کو تراشا جائے تو اس میں ہیرا نکل کے آتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں کوئی عادت اور زیادہ ہو سکتی ہے، کسی میں کوئی عادت اور کم ہو سکتی ہے، مگر ہمارے اندر ہے۔ اس کو نشوونما دینے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک نشوونما نہیں، اس وقت تک شائننگ نہیں ہو سکتی، برائٹ نہیں ہو سکتی، جب تک میں اور آپ اس پر ایکسرسائز نہ کریں۔ اگر ایکسرسائز ہم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے اچھی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ آپ ورزش کیوں کرتے ہیں؟ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ اپنا علاج کیوں کرتے ہیں؟ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کیجئے، اس کے لیے کہ آپ کی صحت بنائی جائے، آپ تندرست رہے، تاکہ آپ اس ویژن کو حاصل کر سکے۔ کیا ہے ویژن؟ اللہ کی فلاح آخرت کی فلاح اور رضا الہی، یہ آپ کا اصل ویژن ہے، یہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، رائٹ؟ تو ان چیزوں کے لیے جو بات میں آپ کے سامنے دراصل رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی سیرت کی بنیادی خصوصیات ہے جس کو میں اور آپ پروان چڑھانا چاہیے؟ کیا آپ بھی بتا سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں آپ بھی بتائیے، وہ کون سی ہے جو ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے، آپس میں مضبوط ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے کون سی وہ عادتیں ہیں، کون سی وہ طریقہ ہے یا وہ کیریکٹرسٹک ہے جس کے ذریعے سے ہماری شخصیت نشوونما ہو سکتی ہے۔ پبلک ہمارا جو ریلیشن ہے، باہمی ریلیشن ہے،
इंटरनल रिलेशन है वो मजबूत हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब में जो चीज़ अहम रही वो आदमी ऊपर से नहीं, वो अंदर से चेंज हुआ। उसकी कैफियत ज़ाहिरी चेंजेस की नहीं थी, बल्कि वो आदमी अंदर से चेंज हुआ, और इस तरह से चेंज हुआ कि बाहर उसका यानी हुलिया मोहरा कैसा ही नज़र आता हो, मगर जब उसकी अंदरूनी कैफियत देखी गई, उसकी सीरत देखी गई, उसके किरदार देखे गए, उसके कैरेक्टर देखे गए, तो इंतहाई ज़बरदस्त नज़र आए। और फिर यही वो लोग थे जिन्होंने काम किया, तो 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में एक बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ, राइट। तो वो क्या क्या हो सकती है, आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, कोई बताइए। वेरी गुड, अफू दरगुजर, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड, हाँ, अरे वाह रे वाह, वेरी गुड, हाँ हाँ, राइट, और कुछ बोलिए जी, क्या बोले? वेरी गुड, नाइस, हाँ, और राइट, बहुत अच्छा, एहसान का मामला। जो चीज़ मेरे लिए पसंद कर रहा हूँ तो मैं वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करूँ, बहुत अच्छी बात। अरे तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब आप लोग जानते हैं जी, राइट। नहीं, वो तो हम उस पर जाएंगे। देखिए, हम इसको यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा वो है कि हमारी उन कौन सी चीज़ों को हम नशोनुमा देने की ज़रूरत है, कौन सी वो काबिलियत है या कौन सा हमारे अंदर छुपा हुआ वो हिस्सा है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा रिलेशन मजबूत हो, वो है। फिर इसको रुकावट करने वाली कौन सी चीज़ है, उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे, राइट जी। और खुर्रम मुराद साहब ने इस किताब में चंद चीज़ों की तरफ मेरी और आपकी रहनुमाई की है, मैं उसको पढ़ देता हूँ और उस पर आप रोशनी डालेंगे, राइट। तो खुर्रम मुराद साहब ने कहा कि खैरखाही, ईसार, एहसान, रहमत, अफू, एतमाद, क़द्र व क़ीमत का एहसास, ये 7 चीज़ें उन्होंने बताई है कि जिसकी बुनियाद पर जिसके ज़रिए से सीरत की ये बुनियादी खुसूसियत होनी चाहिए, जिससे हमारा रिलेशन आपस में मजबूत हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है। क्या क्या है वो? खैरखाई है, ईसार है, एहसान है, रहमत है, अफू दरगुजर, एतमाद है और क़द्र क़ीमत का एहसास है। चलिए हम एक एक पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। खैरखाही आप किसको कहते हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल सबूत दे। खैरखाही किसको कहते हैं वो भी बताएं, फिर उसके साथ साथ आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है खैरखाही का तो आप बताइए, राइट। चलिए, आप खैरखाही किसको समझते हैं जी? हाँ, एक दूसरे की खैरियत जानना, मालूमात हासिल करना, कैसे है क्या है, कोई एक प्रैक्टिकल जी? हाँ हाँ जी, और वेरी गुड, प्रैक्टिकल इयादत करना। एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर बीमार है, अरे भाई अब बीमार है, छोड़ो खताब, उन्हों कहाँ काम करते। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ खैरखाई ये है कि आप उनके पास जाए, उनको हिम्मत दे, उनकी दुआएं ले,
ارے آپ ان کے پاس جا کے کیا دعا دیں گی؟ جب وہ دعا دیں گے تو وہ آپ کے لیے. یہ ہے خیر خواہی، رائٹ. اور جی آپ کی زبان پر ہے مگر تھوڑا بولنے آپ آگے پیچھے ہو رہے، جھجک رہے. جو بولنا ہے وہ بولیے، نو پرابلم. اگر کوئی چیز ہے، دیکھیے ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، مولانا رحمت اللہ شریف صاحب ہمارے درمیان ہیں. ہم جو کچھ بھی بولتے تھے پھر اس کو ہمارا کریکشن کرتے تھے. آج ہمارے درمیان یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ میرا بھی کریکشن کریں گے، آپ کا بھی کریکشن کریں گے. اور میں بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑی ہمت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی کریکشن ہوگا، آپ کا بھی کریکشن ہوگا، رائٹ. چلیے بولے خیر خواہی کا کوئی ایگزامپل. ویری گڈ، ویری نائس، بہت اچھا. جی ہاں 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 ویری گڈ. اور ہاں لوگوں کے ہاں ٹھیک ٹھیک رائٹ. جی ویری گڈ. اور رائٹ گڈ ویری گڈ. جی اور کوئی؟ دیکھیے ہم تھوڑا سا آرگنائزیشن پراسپیکٹس سے دیکھیں. ہم ایک آرگنائزیشن سے وابستہ ہے تو اس پراسپیکٹس سے دیکھیں کہ خیر خواہی کیا ہے. ویری گڈ، ویری نائس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا ایک بہت پیارا ڈیفینیشن دیا ہے. تم ہو کہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. کسی کو دوزخ سے بچا لینا اور اس کو صحیح راستے پر گامزن کر دینا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے نکلے تو خیر خواہی کا وہ پہلو اختیار کیا کہ آپ 22 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے 1,40,000 صحابہ ٹھہرے ہوئے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی. ایک آرگنائزیشن کے ممبر کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ کسی فرد کو اللہ سے ملاقات کرا دے، فہم دین اس کو سمجھا دے، اس کو اللہ کے قریب کر دے. کیا پسند کریں گے آپ کا دوست دوزخ میں جلے اور آپ جنت میں جائیں؟ کیا پسند کریں گے؟ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کا دوست رینو ہے، آپ کا دوست ملیش ہے، آپ کا دوست نارائن ہے، آپ کا دوست غیر مسلم بھائی ہے. اور بہترین خیر خواہی ایک آرگنائزیشن کے فرد کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کا تعارف کرائیں، آپ اس کو دین کی سچی بات بتائی جائے اور آپ اس کو دوزخ کے گڑھے سے نکال کر جنت کا راستہ بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف کرا لیتے ہوئے کہا کہ خیر خواہی یہ ہے کہ تم ہو کہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. ہے نہیں؟ رائٹ، ویری گڈ، بہت اچھا. ایثار دوسری چیز ہے، ایثار. جی تو ہمارے لیے بہت ٹائم کم ہے. ایثار کیا ہے؟ جی بتائیے.
قربانی سیکریفائس. جی ہاں ایسا دیکھو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو فوری پوچھ لینا. ویری گڈ. جی جی کیا ہے وہ؟ ہاں ہاں ویری گڈ. جی جی ہاں رائٹ. اور وقت کی قربانی اور جان کی مال کی قربانی دینا اور جی کیا ہے وہ نفس کی قربانی کیا ہے؟ تھوڑا پریکٹیکل بھی بتائیے. جی اور ہاں ایک آدھ کوئی مثال. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کی سپرلیٹی ڈگری کو سمجھنے کے لیے, اس کی اسپیشلٹی کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. ایک صاحب ہے ساحل, مسلمان نہیں, ایک صاحب آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رات میں ایک وقت کا کھانا اور آرام کرنا, رات کا آرام میری ضرورت ہے, اور صبح اٹھ کے میں چلے آتا ہوں, صبح اٹھ کے میں چلے آتا ہوں, بس میرے کو اتنی ضرورت ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر نظر اٹھا کر ایسا دیکھ ہی رہے تھے. ایک صحابی اٹھے ابو طلحہ, بولے کہ یا رسول اللہ میں گھر لے جاؤں گا. رائٹ, جلدی اٹھے, بولے کہ یا رسول اللہ میں گھر لے جاؤں گا. گھر لے گئے, اپنی بیوی سے پوچھے کیا ہے گھر میں. بولے ایک آدمی کا کھانا ہے, صبح سے میں بھی بھوکی ہوں اور تم بھی بھوکے, بچہ بھی بھوکا ہے, بچہ بھی بھوکا ہے, نہ صبح سے تم کچھ کھائے ہیں نہ میں کچھ کھائی ہوں. ہاں البتہ ایک آدمی کا کھانا ضرور ہے اور بچہ بھی بھوکا ہے. بولے مسجد کو ایک صاحب آئے تھے, ان کی یہ ضرورت تھی, ایک وقت کا کھانا اور رات کا آرام. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں بہلا پھسلا کے بچے کو سلا دیتی, بہلا پھسلا کر میں بچے کو سلا دیتی. آپ اور آپ کے دوست کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو آپ کھانا کھانے جیسی ایکٹنگ کریں اور اپنے دوست کو کھانا کھانے کا موقع دے دیں. اس کے درمیان میں چراغ بجھا دوں گی, اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کھا رہے کون ایکٹنگ کر رہے. تو ایسا ہی ہوا, چراغ کو گل کر دیا گیا. ابو طلحہ کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتے گئے, آپ کے دوست کھانا کھا لیے, رات گزر گئی. صبح میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کو پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ تو اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے اللہ تیری اور تیری بیوی کی مغفرت فرما دی. ایثار, قربانی کھنڈی بھر ہے تو نہیں, مٹھی بھر ہے تو نہیں, اپنے پیٹ کو کاٹ کے دینے کا نام ایثار قربانی سے کہا گیا. رائٹ. ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم فلاں کو بہترین طبیب جانتے ہیں, بہت بڑا ڈاکٹر ہے,
اور وہ ایران کا پڑھا لکھا ہے, یہاں کا نہیں, ایران کا جب پڑھائی بہت مشہور تھی, بولے ایران کا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے. ایسا؟ ہاں, ایران کا پڑھا لکھا ڈاکٹر, مگر ہم مسجد نبوی کے سامنے اس کو بھیک مانگتا دیکھ رہے ہیں. وہ مسجد نبوی کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. بولے کہ رسول اللہ اس کو بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ اس کو لے کر آؤ. تو وہ گیا اور کہا کہ رسول اللہ میں یثرب کو آیا تھا. یثرب بیماریوں کا اڈا سمجھا جاتا تھا, یہاں پر لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, اور تو میں ان کا علاج معالجہ کر کے زبردست پیسہ کماؤں گا سوچا تھا, اور اس غرض سے آیا تھا, مگر لوگ یہاں پر بیمار ہوتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا بتایا کہ لوگ یہاں بیمار نہیں ہوں گے, یہ اپنے پیٹ سے زیادہ دوسرے کا خیال کرتے. جب تک یہ چیز آرگنائزیشن میں نہ ہو تو آرگنائزیشن پھولیں گی نہیں. گزشتہ چند دن پہلے ایک دعوت میں جانے کا موقع ملا, تو ہم دعوت میں گئے, تو وہاں جو ہماری صورتحال ہے, آپ دیکھیے کہ ہم میں اور دنیا کے لوگوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے, تبھی تو کوئی چیز نشوونما دکھائی دیتی. اندھیرے میں وہی چیز چمکتی ہے جس کے اندر خوبی ہوتی ہے, جو اپنی خوبیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں گا, وہی سماج میں انقلاب برپا کر پائیں گا. ورنہ سماج کے ساتھ, ورنہ وہ کیا بولتے ہیں کہ لہروں میں لاشیں بہتی ہے, جب پانی کا باڑھ آتا نا اس میں لاشیں بہ جاتی. زندہ قومیں وہ ہوتی ہے اس کے مد مقابل اپوزٹ میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی ہوتی ہے. انہی لوگوں کو آرگنائزیشن کا سیٹ اپ کہا گیا. اگر آرگنائزیشن کا سیٹ اپ ہی کمزور پڑ جائے تو ظاہر بات ہے کس سے توقع کی جا سکتی ہے نہیں ہے. تو ہمیں ایک دعوت پہ جانے کا موقع ملا, تو دعوت میں گئے. جو کچھ ہوتا ہے ویری پریکٹیکل میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, جو کچھ ہماری دعوتوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلی ٹرپ میں جوان لوگ چلے آتے, کہہ کو ان کو قوت, طاقت, دھکا دینے کا موقع ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے نہیں. ہم بھی ایسا کرتے کیا دعوتوں میں؟ یہ ادھر سے کونی مارا, وہ ادھر سے کونی مارا, بوڑھوں کو, لنگڑوں کو, دولوں کو, پائجوں کو بازو کھٹا کے پہلی ٹرپ میں جوان لوگ کھا لیتے, رائٹ. دوسری یا تیسری ٹرپ میں بوڑھے کمزور لوگوں کو موقع ملتا. یہ ہماری دعوتیں ہوتی. پھر ہماری دعوتیں کیسی ہوتی کہ مشکاب آیا, جوان جو کھڑے ہو کر بیٹھ سکتا ہے, آرام سے کھڑے ہو کر بیٹھ سکتا ہے, تو فوری لے لیتا بریانی, اس کا بگارا کر کے دے دیتا. اب اس کے بعد دواخانے نہیں بھریں گے کیا؟ اب اس کے بعد بیماریاں نہیں آئیں گے کیا؟ جب ایران کا ڈاکٹر آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ یقیناً یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوں گے, یہ اپنے پیٹ سے زیادہ دوسرے کا خیال کرتے. یہ ہے وہ ایثار. میں اس پوری میری گفتگو کے درمیان ایاز کو نہیں بولا کہ ایاز محمود غزنوی کو اس انگوٹھی پہ کچھ لکھ کر دیا, اچھے برے وقت کام آ جائے. وہ کیا لکھ کے دیا؟ میری پوری تقریر کا آخری جزو ہوں گا, آپ کو یاد رکھنا ہوں گا, اس پر غور کرتے بھی رہنا ہوں گا. تو یہ ہے ایثار. جی تو ہم تھوڑا سا ٹھیک ہے, جو چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے اس پر ہم اتفاق بھی کر لیں گے, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اور چند چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے. تو احسان کا معاملہ ہے. تیسری چیز بتائی گئی کہ احسان ہے, رحمت ہے, عفو ہے, اعتماد ہے, قدر و قیمت کا احساس ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. احسان کیا ہے؟ ایثار قربانی ہے. احسان بھی قربانی کے قریب یعنی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. گڈ کیا ہے؟ بی ashamed ٹو ڈائی until you have won some victory for humanity. تم اس موت پر شرم کرنی چاہیے جو انسانیت کی کو بھلائی دیے بغیر چلے گی.
جی یہ احسان ہے، رحمت ہے، عفو درگزر ہے، معاف کرنا ہے، اعتماد ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، اور کسی کی قدر قیمت پہچاننا ہے، رائٹ؟ یہ چیزیں ہیں وہ سیرت کی بنیادی خصوصیت جو مجھے اور آپ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب ان چیزوں پر ہم تھوڑی سی مختصر سے گفتگو کر لیں گے، وہ کون سی عادتیں ہیں یا سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو ان چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کیا ہے؟ حقوق میں دستدرازی، میرا حق ہے چھین لے کے کھا لینا، رائٹ؟ جسم و جان کا تحفظ، بد کلامی، برا بھلا کہنا، غیبت، چغل خوری، آڑ دلانا، تجسس، ہنسی مذاق کرنا، حقیر سمجھنا، بدزنی، بہتان، دل آزاری، ضرر رسانی، فریب دہی اور حسد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ریلیشن کو ڈیمیج کرتی ہیں، اچھے ریلیشن کو، گڈ ریلیشن کو، باہمی تعلقات کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں۔ پھر ایک بار بولو، رائٹ؟ حقوق میں دستبرازی، یعنی میرا حق ہے، میں نے یہاں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اتفاق سے اسی کرسی کے اوپر فین رکھا ہوا ہے، اتفاق سے، میں فین دیکھ کے نہیں بیٹھا، میرے ہٹنے کا موقع، ہٹتے ہی چلو کرسی پہ بیٹھے، چل فین میں بیٹھتا میں بیٹھتا۔ حقوق کی دستدرازی ہے نہیں ہے؟ مرغی کی ٹانگ کسی کی پلیٹ میں آ گئی، ذرا انہیں ادھر ہٹے تک مرغی ٹانگ غائب ہو گئی، یار کیا ہے یہ، کیا ہے ہو گیا، کیا کرامت چل رہی بول کہ یہ ایسا نہیں ہونا، میں وہی پسند کروں، میرے بھائی کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ جی بد کلامی ہے، برا بھلا کہنا ہے، غیبت ہے، پیچھے غیبت کرنا ہے، چغل خوری ہے، تجسس ہے، پیچھے لگ جانا، ہنسی مذاق کرنا ہے، کسی کو بہت حقیر سمجھنا، یہ اس سے کیا ہوتا، حقیر سمجھنا، بدزنی ہے، غلط اس کے تعلق سے خیالات پیدا کرنا، بہتان ہے، دل آزاری ہے، ضرر رسانی ہے، نقصان پہنچانا ہے، جی فریب دہی ہے، دھوکہ دینا ہے، اور حسد کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھے ریلیشن کو ڈیمیج کرنے والی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اب ہم آخری 2-3 منٹ ہمارے بچ گئے ہیں، تو پھر ہم وہیں پر آتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا ایاس، اور اس نے اپنے غلام کو کہا کہ مجھے میری انگوٹھی پر کچھ نقش کر کے لاؤ، کچھ تحریر کر کے لاؤ کہ مجھے خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی، اچھائی میں بھی، اور بہت سارے اونچ نیچ کے موقع پر کوئی تسلی دینے والی بات۔ یہ کیا لکھ کر لائے ہوں گے مسٹر ایاز؟ کیا لکھ کر لائے ہوں گے ایاز جی؟ رائٹ؟ اور ہاں ہو سکتا، آپ کی بات غلط نہیں ہے، وہ بالکل ہو سکتا، مگر ایاز نے اب اس انگوٹھی، جی یہ وقت بھی گزر جائے گا، ارے واہ، کیا ٹھہر جائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ امان، کیا پڑھ رہے آپ؟ ویری گڈ۔ اس نے اس انگوٹھی پر لکھ کر لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ یہاں پر نہیں آتے تھے تو یہ وقت کہیں اور بھی گزر جاتا تھا، اور یہ وقت آپ یہاں پر آئے اور آپ کا وقت یہاں پر بھی گزر رہا، کس انداز میں گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے، یہ آپ خود انالیسس کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔